السلام علیکم، میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ میں بلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تصدیق کرنے کے لیے بھیجا، اور جب وہ گئے تو ان کے ہاتھ پر سب اہل کوفہ نے بیعت کر لی۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو بلا بھیجا، اور جب حضرت امام حسین ان کے کہنے پر کوفہ کی طرف آ گئے تو ان کے منزل زبالہ میں جب وہ تھے تو انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ اس کا حضرت امام حسین پر بڑا اثر پڑا، مگر عزم و استقلال میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ واپسی کا بھی کوئی راستہ نہ تھا، سفر جاری رہا، یہاں تک کہ ذو حسن کے مقام پر ابن زیاد کی فوج میں سے 1,000 کا لشکر حر بن یزید ریاحی کی سرداری میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ دشمن کی فوج تھی، مگر حضرت امام حسین نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا مظاہرہ فرمایا جو دنیائے انسانیت میں یادگار رہے گا۔ تمام فوج کو پیاسا دیکھ کر جتنا پانی آپ کے پاس تھا وہ سب کے سب آپ نے ان کو پلا دیا، اور خود بیاب راستوں میں اہل حرم اور بچوں کے ساتھ پیاسے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے باوجود بھی یزیدی لشکر نے آپ کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی اور نہ آپ کو واپس جانے دیا، نہ یزید سے بات کرنے دی۔ اب 61 ہجری کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ دوسری محرم کو حضرت امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچے اور یہیں اترنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسرے دن سے یزید کا بہت بڑا لشکر کربلا کے میدان میں آنا شروع ہو گیا۔ تمام راستے بند کر دیے گئے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 72 جاں باز تھے اور ادھر لاکھوں کا لشکر۔ پہلے 7 دن امن قائم رکھنے کی کوشش ہوتی رہی، مگر 9ویں محرم کے سپہر کو صلح کے امکانات ختم ہو گئے۔ ابن زیاد کے اس خط سے جو شمر کے ہاتھ سعد کے پاس بھیجا گیا، اس میں لکھا تھا: یا حسین غیر مشروط طور پر اطاعت قبول کریں یا ان سے جنگ کی جائے۔ اس خط کے پہنچتے ہی یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ باوجود یہ کہ 7ویں دن سے پانی بند کر دیا گیا تھا، امام حسین کے سامنے ان کے اہل حرم اور چھوٹے بچوں کی بے تابی کے مناظر اور ان کی صدائیں، مستقبل کے حالات، سب کچھ انہیں نظر آ رہا تھا۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی۔ 10ویں محرم کو صبح سے عصر تک کی مدت میں ان بہادروں نے جو کچھ کہا تھا اسے کر کے دکھایا۔ اس وفاداری، استقلال، بہادری کے ساتھ حضرت امام حسین کی نصرت میں دشمنوں سے مقابلہ کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ ان میں حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اسجع، سوید ابن عمرو، انس بن حارث اور عبد الرحمن ابن عبد الرب ایسے 60، 70 اور 80 برس کے بوڑھے تھے، اور متعدد اصحاب رسول بھی تھے۔ سب سے پہلی حضرت علیہ السلام نے ان جوان بیٹے علی اکبر کو، جو شبیہ پیغمبر بھی تھے، شہادت کے لیے بھیج دیا۔ علی اکبر نے جہاد کر کے اپنی جان دی اور خدا پر نثار ہو گئے۔ امام حسین کو شبیہ رسول کی جدائی کا صدمہ تو بہت ہوا، مگر عمل کے راستے میں آپ کی ہمت، حوصلے اور ولولے میں کوئی فرق نہ آیا۔ عقیل کی اولاد عبداللہ ابن جعفر کی فرزند ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے یتیم قاسم علیہ السلام کی جدائی آپ کو شوق ہوئی، مگر اپنے بزرگ مرتبہ بھائی کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے قاسم علیہ السلام کو بھی رخصت کر دیا۔ سب سے آخر میں فرزندان امیر المومنین حضرت امام حسین میدان جہاد میں گئے۔ جب کوئی نہ رہا تو علمدار علیہ السلام کی باری آ گئی۔ ایک طرف بچوں کی پیاس تھی، دوسری طرف جوش جہاد۔ عباس علیہ السلام پانی لینے کے لیے ایک مشک لے کر دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ انہوں نے علم کی حفاظت بھی کی، دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا، فوج کو ہٹا کر نہر کا راستہ صاف کیا، اور پانی بھر کے جب وہ آ رہے تھے تو افسوس کہ وہ خیام حسینی تک نہ پہنچ پائے کہ ان کے جو شانے تھے انہیں قلم کر دیا گیا۔ مشک تیر سے چھلنی کر دی گئی اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ عباس علیہ السلام کی قوت ختم ہو گئی، گرز کے صدمے سے زمین کی طرف جھکے اور علم عباس علیہ السلام کے ساتھ زمین پر
آ گئی۔ امام حسین کی کمر شکستہ ہو گئی، پشت جھک گئی، مگر ہمت پھر بھی نہ ٹوٹی۔ اب جہاد کے میدان میں امام حسین کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر فہرست شہداء میں ابھی ایک مجاہد کا نام باقی تھا جس کا جواب قربانی کی تاریخ میں نہ پہلے نظر آیا نہ نظر آ سکتا ہے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا جو گہوارے میں پیاس سے جاں بلب تھا۔ امام حسین در خیمہ پر تشریف لائے اور اس بچے کو طلب فرمایا، بچہ کی عطش اور اس کی حالت کا مشاہدہ فرمایا۔ یقیناً یہ منظر ہر حساس انسان کو متاثر کر دینے کے لیے کافی تھا، مگر کیسے بے رحم تھے وہ سخت دل فوجی کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس معصوم بچے کو دیکھ کر بجائے اس کے اوپر رحم کھانے کے بچے کو پانی پلاتے ظلم اور شقاوت کو انتہائی حد تک پہنچا دیا۔ سخت دل حرملہ کا تیر اور بچے کا نازک گلا، امام علیہ السلام نے یہ آخری ہدیہ بھی بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ اب حضرت امام حسین خود میدان جنگ میں تشریف لائے۔ آپ نے میدان میں وہ بہادری اور جانثاری کا مظاہرہ فرمایا کہ عرش الہی بھی عش کر اٹھا۔ آخر آپ نے اپنی بھی جان آفریں کے سپرد کر دی اور تاریخ انسانی میں ایک ایسا باب رقم کر دیا کہ جس کی مثال قیامت تک ملنا ناممکن ہے۔ جب حضرت امام حسین تشریف لائے میدان جنگ میں تو سب ڈر گئے اور دلوں میں ان کے خوف بیٹھ گیا، لیکن ملعون اور مردود شمر ذوالجوشن نے آگے بڑھ کر تیر جو تھا آپ پر چلایا اور اس نے آواز دی کہ اے میدان جنگ کے سپاہیوں، یہ گواہ رہنا کہ حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا تھا اور روز قیامت اس چیز کی گواہی دینا۔ اس کی اس کبھی حرکت کے بعد باقی فوجیوں کا بھی حوصلہ ہوا اور انہوں نے حضرت امام حسین پر وار کرنے شروع کر دیے۔ پے در پے آپ پر تیروں کی برسات کر دی گئی اور شمر ذوالجوشن مردود نے آگے بڑھ کر آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پیارے بچوں، اہل بیت کا یہ لٹا ہوا جو قافلہ تھا یہ کس طرح دربار یزید میں پہنچا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سنیے گا۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔